بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. عزیز طلباء، امید کرتا ہوں آپ بخیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ ہمارے آج کے سبق میں گزشتہ سبق سے متعلق گزشتہ سبق میں جن اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں ان اعتراضات کو علامہ تفزانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے آج کے سبق میں ذکر فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وہ بما ذکرنا، اور جو ہم نے گزشتہ سبق میں ہم نے تفصیل بیان کی ہے، يندفع، اس تفصیل سے مندفع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں وہ اعتراضات ما یقالو، جو کہے جاتے ہیں انہ یجوز، یعنی برہان تمانع کی مخالفت میں، برہان تمانع کے رد میں معترض یہ کہتا ہے کہ حضور آپ کا کہنا یہ ہے کہ ان کے درمیان تمانع ہوگا، مخالفت ہوگی، لیکن یہ تو ممکن ہے کہ ان میں اتفاق ہو جائے اور کوئی جھگڑا نہ ہو۔ انہ یجوز، یہ بات تو جائز ہے، ان یتفقا، کہ یہ دونوں متفق ہو جائیں، من غیر تمانع، بغیر کسی جھگڑے کے، بغیر تمانع کے، او ان تکون الممانعۃ والمخالفۃ غیر ممکن، یا یہ کہ ان کے درمیان ممانعت اور مخالفت یہ ممکن ہی نہ ہو، یا تو یہ کہ دونوں متفق ہو جائیں اور صلح کر لیں اور دونوں ہی ایک ہی چیز کے ارادہ کریں، دونوں معبود، یا پھر یہ ممکن ہے کہ دونوں معبودوں کے درمیان مخالفت اور اختلاف کا ہونا، ممانعت کا پایا جانا یہ ممکن ہی نہ ہو، لاستلزامہما المحال، اس لیے کہ یہ مخالفت جب پائی جائے گی تو کسی ایک کی مراد بھی نہیں پائی جائے گی اور کسی ایک کی مراد بھی نہ پایا جانا، لاستلزامہا المحال، کیونکہ یہ محال کو مستلزم ہے، لہذا کسی ایک کی بھی مراد کا نہ پایا جانا یہ محال کو مستلزم ہے، لہذا پتہ کیا چلتا ہے کہ ان کے درمیان ممانعت اور مخالفت کا پایا جانا ممکن نہیں ہے۔ یہ ایک معترض کا اعتراض ہے۔ نمبر 2 کہتے ہیں او ان يمتنع اجتماع الارادتين كإرادة الواحد حركة زيد وسكونه معا، اور حضرت آپ نے جو کہا تھا کہ اگر دو معبود ہوں اور ایک معبود زید کی حرکت کے ارادہ کرے اور دوسرا معبود زید کے سکون کے ارادہ کرے تو یہ محال ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دو ارادوں کا جمع ہونا یہ ممتنع ہے، دو الگ الگ ارادوں کا جمع ہونا یہ ممتنع ہے، جیسے کہ ایک ہی معبود کا زید کو حرکت دینا اور زید کو سکون دینا، ایک ہی معبود کا یہ ارادہ کرنا کہ میں زید کو حرکت دے رہا ہوں اور میں زید کو سکون دے رہا ہوں، جس طرح سے یہ محال ہے، اسی طریقے سے یہ بھی محال ہے کہ دو الگ الگ معبود وہ ان میں سے ایک حرکت زید کے ارادہ کرے اور دوسرا سکون زید کے ارادہ کرے، جس طرح یہ محال ہے تو پہلی صورت بھی جیسے پہلی صورت محال ہے، اسی طرح دو الگ الگ معبودوں کا ارادہ کرنا بھی محال ہے۔ 3 اعتراضات نقل کیے گئے ہیں اور علامہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے جوابات گزشتہ سبق میں دے دیے ہیں۔ پہلا اعتراض کیا تھا؟ انہ یجوز ان یتفقا من غیر تمانع، کہ حضرت ان دونوں میں اتفاق کا پایا جانا بغیر اختلاف اور جھگڑے کے یہ جائز ہے، یجوز، یہ ممکن ہے کہ اتفاق کر لیں۔ حضرت فرماتے ہیں ہم نے اس کے جواب دے دیا، اور جواب کیا ہے کہ گزشتہ سبق میں حضرت نے فرمایا تھا کہ یہ نہیں کہا کہ ان دونوں کے درمیان اختلاف واقع ہو گیا، لوقع بینہما تمانع، جس طریقے سے معترض یجوز کا لفظ لا رہا ہے تو علامہ نے بھی لامکن بینہما تمانع کا قول اختیار کیا تھا کہ ان کے درمیان تمانع ممکن ہے، جہاں تک بھی ان کے درمیان اتفاق ہوگا، اتفاق کا جواز یہ ایک الگ چیز ہے اور تمانع کا امکان یہ ایک الگ چیز ہے، تو تمانع کے امکان کو جواز اتفاق رد نہیں کر رہا، جواز اتفاق یہ منافی نہیں ہے امکان تمانع کو۔ تو جب انہوں نے اتفاق کر لیا تو ہم نے کب کہا تھا کہ ان کے درمیان اختلاف واقع ہو گئے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں ممکن ہے، بہر کیف جہاں تک بھی ان کے درمیان اتفاق پایا جائے، ان کے درمیان تمانع کا پایا جانا یہ اپنی جگہ پر قائم ہے اور ممکن ہے، ہم نے وقوع کا قول اختیار نہیں کیا بلکہ امکان کا، تو امکان تو ہے کہ کبھی بھی ان میں اختلاف ہو جائے۔ معترض کا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ ان تکون الممانعۃ والمخالفۃ غیر ممکن لاستلزامها المحال، علامہ آپ نے کہا تھا کہ ایک حرکت زید کے ارادہ کرے گا، دوسرا سکون زید کا، تو دونوں معبودوں میں تمانع آئے گا،
ہم یہ کہتے ہیں، معترضین کہہ رہے ہیں کہ آپ کی یہ بات درست نہیں ہے۔ علامہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ تمانع لازم آئے گا اور یہ محال کو مستلزم ہے، آپ کی بات درست نہیں ہے۔ جب ان میں مخالفت اور ممانعت لازم آئے گی تو محال کو مستلزم ہے، اور ہر وہ چیز جو محال کو مستلزم ہو وہ خود محال ہو جاتی ہے، یعنی یہ قاعدہ مسلمہ ہے۔ تو آپ کا یہ فرمانا کہ یہ محال کو مستلزم ہے، لہذا اجتماع ضدین لازم آ گیا، اجتماع ضدین لازم آ گیا۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ یہ محال کو مستلزم ہے اور یہ اجتماع ضدین ہے، تو قاعدہ ہے کہ المستلزم للمحال محال۔ آپ کی اپنی بات، آپ کی جو دلیل پیش کردہ ہے، آپ کی دلیل تمانع، برہان تمانع، یہ غلط ہے اور ناقابل التفات ہے۔ علامہ نے فرمایا تھا، دیکھیے ہم نے اس کے جواب یہ دیا ہے کہ ان دونوں کے بأن يريد أحدهما حركة زيد والآخر سكونه لأن كل منهما في نفسه أمر ممكن۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ المستلزم للمحال محال، جو چیز محال کو مستلزم ہو وہ خود ہی مستلزم ہے، لہذا آپ کی بات چونکہ محال کو مستلزم ہے، آپ کی بات ہی غلط ہے، آپ ہماری بات کو تسلیم نہیں کر رہے، تو کوئی بات نہیں۔ علامہ نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ حرکت زید اور سکون زید یہ دونوں کام فی نفسی ہی امر ممکن ہیں، یہ دونوں کام فی نفسی ہی امر ممکن ہیں۔ ہماری دلیل کی بنیاد تو ان چیزوں کے امکان پر ہے، اور یہ ممکن ہے کہ ایک حرکت زید کا ارادہ کر رہا ہے اور دوسرا اسی وقت میں سکون زید کا ارادہ کر رہا ہے، اس میں کوئی استحالہ نہیں ہے، بلکہ دونوں چیزوں کا الگ الگ فی نفسی ہی تو امکان ظاہر ہے۔ لہذا علامہ نے اس دوسرے اعتراض کا جواب بھی پہلے سے ہی دے دیا۔ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ دو ارادوں کا جمع ہونا یہ ممتنع ہے، جیسے کہ ایک ہی معبود کا دو الگ الگ ارادے کرنا، یعنی زید کو حرکت بھی دے، زید کو سکون بھی دے۔ جب ایک ہی معبود کے یہ دو الگ الگ ارادے کرنا یہ محال ہے، ممنوع ہے، ممتنع ہے، تو دو معبودوں کا دو الگ الگ ارادوں کا کرنا یہ بھی محال کو مستلزم ہے اور ممتنع ہے۔ علامہ اس کے جواب یہ دیتے ہیں کہ ہم نے پہلے کہہ دیا تھا کہ لا تضاد بین الارادتین، کہ دیکھیے دو ارادوں کے درمیان تو کوئی منافات یا کوئی تضاد نہیں ہے، بل بین المرادین، ہاں ان کی مراد کا پایا جانا یہ کہ ان کے درمیان تضاد پایا جائے گا، اب ایک کی مراد پائی جائے گی دوسرے کی مراد نہیں پائی جائے گی، البتہ فی نفس ہی نفس ارادہ کا کرنا اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، اور ارادہ کرنا یہ باہر کیف ممکن ہے۔ یعنی ایک بندہ وہ ارادہ کرے کہ ایک ہی وقت میں وہ کراچی بھی جائے اور اسی وقت میں وہ گلگت بھی جائے مثال کے طور پہ، اور دونوں مخالف سم پر ہیں، تو اب یہ دو ارادے اس نے ایک وقت میں کر لیے، اس ایک وقت میں ان دو ارادوں کے کرنے میں تو کوئی تضاد نہیں ہے، ہاں مراد مختلف ہو سکتی ہے۔ اب یا تو وہ اسی وقت میں، یعنی اگر جون جولائی کا مہینہ آ رہا ہے، یا تو وہ کراچی میں گزارے گا یا وہ گلگت میں گزارے گا، چونکہ دونوں بالکل الگ الگ جگہوں پر ہیں، تو مراد کے اندر تضاد پایا جا سکتا ہے، ایک کی مراد پائی جائے گی دوسرے کی نہیں پائی جائے گی۔ تو علامہ نے ان تین اعتراضات کے جوابات پہلے سے ہی دے دیے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔